ابھی بیٹھا تھا پیر صاحب کے آستانے پر تو ایک کلپ میں نے دیکھا ہے. ہم کون ہیں بھائی؟ اہل سنت وال. ہمارا روافض و خوارج و نواسب سے کوئی تعلق نہیں. یہ ہمیشہ یاد ہے. ہم علی والے ہیں مگر نہ ہمارا رافضیوں سے تعلق ہے نہ ہمارا خارجیوں سے تعلق ہے. یہ الگ اعلان کہہ رہا ہوں اور آپ کو الگ اعلان سمجھنا چاہیے. ہم اہل سنت والجماعت ہیں. ہمارا عقیدہ اور ہم رافضی بھی نہیں، ناصری بھی نہیں، خارجی بھی. جس کا جو مقام اور جو تقدس جو تعظیم ہے ہم اس کے تقدس کے، اس کے مقام اور اس کے مرتبے کے قائل ہیں. ابھی میں بیٹھا تھا تو وہ حسن بھی تھا، وہ میں نے سنایا. وہ کلپ ایک جڑا وہ ایک شیعہ عالم چل گفتگو کر رہا تھا کہ جو علی کی سواری ہے دلدل وہ نبیوں سے افضل ہے. سمجھ آئی گا نہیں ہے سر؟ علی تو علی رہے نا. علی کی سواری نبیوں سے افضل ہے. دلیل کیا دے رہا تھا کہ اللہ نے قرآن میں نبیوں کی قسمیں نہیں کھائی. نبیوں کی قسمیں اور کھائی بھی نہیں. نبیوں کی قسمیں نہیں کھائی مگر قرآن میں دلدل کی قسم کھائی. اب وہ دلدل سواری تھی حضرت علی المرتضیٰ کی، جانتے ہیں نا گھوڑا، تو اس کی قسم کھائی. اب وہ آیت کیا پڑھا ہے؟ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. تو وہ یہ آیت پڑھا ہے کہ یہ دیکھو علی کے دلدل کی قسم ہے، نبیوں کی قسم نہیں. اس سے ثابت ہوا کہ علی کی گھوڑا نبیوں سے معاذ اللہ بولے نا افضل. اب یہ ہمارا عقیدہ، نبی افضل، نبی بولیے افضل ہے. ان کے مقابل کوئی بھی جو نبی ہے ان کے مقابل کوئی نہیں. اللہ رب العزت نے انہیں شان یگانہ عطا فرمائی ہے، اپنی نبوت عطا فرمائی ہے. کوئی جتنا بھی بڑا ہو جائے انبیاء کے ہم پر لا نہیں ہوتا. حضرت علی المرتضیٰ کو اللہ نے کئی فضیلتیں عطا فرمائی ہیں. میں اگلے جمعہ پر میں وہ فضیلتیں جو خاص فضیلتیں اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے 18 فضیلتیں بیان فرمائی ہیں. وہ احادیث کو منتخب کر کے میں وہ مجھے اللہ کرے یاد رہے تو میں اگلے جمعہ پر آپ کو بتاؤں گا کہ وہ 18 فضیلتیں یعنی میرا نہیں، جو انہوں نے فتاوی رضویہ کی 29 نمبر جلد میں خود تحریر کی ہیں کہ یہ 18 فضیلتیں ہیں جو اللہ نے حضرت مولا کائنات کو عطا فرمائی ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اور اللہ نے کسی کو کوئی فضیلت عطا نہیں فرمائی. یہ ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے. ہم علی کو اللہ یا رسول یا نبی نہیں مانتے. یہ ہے کہ نہیں؟ علی اللہ کے رسول کے داماد بھی ہیں، چچا زاد بھی ہیں. اللہ نے اور اللہ کے رسول نے علی کو بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے. کئی اعتبار سے افضل بنایا ہے، کئی اعتبارات سے افضل بنایا ہے. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بالکل ہی باغے پیلی چھوڑ دیں. اور پھر وہ تو ہوئے اپنی جگہ پر، علی المرتضیٰ کا مقام اور مرتبہ تو ہوا. اب کوئی یہ اٹھ کر کہتے کہ جو علی کا گھوڑا جو ہے وہ بھی نبیوں سے افضل ہے، تو اس سے یہ کفر ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ کفر ہے. یہ کیا ہے جی؟ کفر ہے. اور وہ دلیل دیتا ہے کہ نبیوں کی قسمیں نہیں ہیں تو دلدل کی قسم ہے. اس بے وقوف سے یہ پوچھو کہ وہ والعادیہ نہیں کہا کہ وہ گھوڑا جو زم مارتا ہے اس کی قسم نہ. انہوں نے کہا والعادیات، وہ گھوڑے جو چلتے ہیں اور ان کے سموں سے چنگاریاں اٹھتی ہیں اور ان کے ساتھ پھولتے ہیں اور نتھنوں سے وہ آوازیں نکلتی ہیں. مجھے اس کی قسم، وہ اللہ نے گھوڑوں کی قسم نہیں کھائی. اللہ نے تو کمال محبت دکھایا ہے اور گھوڑوں کے سموں سے اٹھنے والے گرد و غبار کی قسم کھائی ہے. گھوڑے کی قسم کھا گئی. اور وہ نسبت کیوں ہے؟ کیونکہ ان گھوڑوں کو ان ہستیوں سے نسبت ہے جن ہستیوں کو مصطفیٰ کی غلامی نصیب ہوئی ہے. مصطفیٰ کی وہ ایک علی نہیں ہے. ابو بکر سے لے کر آخری درجے کے صحابی تک جو ایمان کی حالت میں رہا اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا ہے، ہر شخص
جس نے گھوڑے میں راہ جہاد میں نکلا ہے اور اس کے گھوڑے نے وہ سونگ مارے ہیں، وہ چنگاریاں اٹھی ہیں، وہ گرد و غبار اٹھا ہے اور وہ بھاگا ہے، میدان جنگ میں دشمنوں کے درمیان آیا ہے، اللہ نے اس کی ہر ادا کی قسمیں کھائی۔ میں نے کہا اس طرح تو اللہ نے انجیل کی قسم ہے والتین والزیتون وطور سینین، تین کی قسم، کھباڑی کی قسم کھانا پیا۔ تین کو پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ کھباڑی سے دے لیں۔ زیتون کو پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ کھبا جڑا ہونا سے لگو۔ تو اس کا مطلب ہے نبیوں سے یہ کھباڑی اور یہ کب افضل ہو گیا؟ بتائیے نا۔ تو آگے سننے والے کو پھر نعرے لگاتے ہیں۔ اس لیے دوستو اپنے ہوش کے کانوں کو سلامت رکھا کریں اور کھول کے رکھا کریں۔ میں کئی بار اس لیے کہتا ہوں کہ ان لوگوں کے کلپ اپنی گروپوں میں شیئر نہ کیا کریں، ان کے عقیدوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارا سنت والجماعت ہے، ہمارا اپنا عقیدہ ہے اور اس سے بڑھ کر عقیدہ ہے، ان سے بڑھ کر۔ مگر ایسا بے ڈھنگا عقیدہ نہیں ہے کہ ہم کبھی علی کو رسول بنا دیں، کبھی اسے اللہ بنا دیں۔ وہ تو وہ العلی العظیم کی جو صورت آیہ کرسی ہے، وہ کرسی علی کی مانتے ہیں، ہم تو نہیں مانتے، وہ اللہ کی کرسی ہے، وہ اللہ کا مقام اور مرتبہ ہے۔ تو علی کو جو مقام ہو، اللہ کی صفاتی نام نہیں بلکہ حضرت علی مانتے۔ کئی ایسے ان کی حضریات، اس لیے دوستو ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق بولیے نا، یہ ذہن میں رہے۔ اس طرح کوئی ایسی چیز اگر آپ کے سامنے آتی ہے تو ہم پھر جذبات میں کہتے ہیں کیونکہ علی کا ذکر ہے لہذا جیسا بھی ہے علی کا ذکر ہے۔ نہ ہمارا علی ایسا ویسا علی ہمارا نہیں ہے، ہمارے علی کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے کہ ہم مثالیں قرآن سے وہ آیتیں نکال کر علی کی شان میں وہ آیتیں جو ہے ہی نہیں، جن کا تذکرہ ہی نہیں ہے، ہم ان آیتوں کو لے کر علی کی شان بڑھاتے رہے۔ جھوٹی علی کی حقیقی شان ہے، علی کی حقیقی شان اللہ رب العزت نے عطا فرمائی اور اللہ کے محبوب نے عطا فرمائی۔ اس لیے یہ جو اہل تشیع کے کلپ ہے، میں آپ کو بار بار کہتا ہوں اور اس بار پھر کہتا ہوں، کم از کم اپنے گروپوں میں نئے شیئر کریں نہ اپنے سٹیٹس پر لگائیں۔ ہمارے جو نوجوان ہیں علی کے مرتبے کو سمجھیں، علی کے مقام اور منزلت کو سمجھیں۔ 2 نمبر دلیلوں سے علی کا مقام اور مرتبہ بڑھتا نہیں، گھٹ جاتا ہے۔ اب جیسے وہ میرے سامنے اگر 1 نمبر دلیل ہوتی تو میں اور خوش ہوتا، 2 نمبر دلیل ہے تو مجھے تکلیف ہو رہی ہے، مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے۔ یہ کیا ہوا؟ علی کی شان میں قرآن کریم میں 300 سے زیادہ آیات اتری ہیں۔ کتنی آیات؟ 300۔ اور یہ کسی اور صحابی کی شان میں اتنی آیتیں اور سب کو ملا بھی دیا جائے تو بھی اتنی آیتیں نازل نہیں ہوئی۔ کیا کیا آیتیں ہیں؟ اگر صرف علی کا ذکر کر دیا جائے تو مجھے جیسا نکما بھی سانوں لگا رہے تو علی کی شان ختم نہیں ہوتی۔ مجھے جیسا نکما بھی لگ رہا ہے، مجھے پتا ہے میں کتنا پڑھا لکھا ہوں، میں بھی لگا رہا ہوں نا۔ جو بڑے بڑے علماء ہیں، اہل علم ہیں، اہل حکمت ہیں، اہل دانش ہیں، اہل فکر و شعور ہے، وہ تو اور بات ہے۔ ہم جیسے بھی لگے رہے ہیں، ہم تقریباً 1 سال بھی لگے رہے پیر صاحب، ایک پورا سال میرا اسی شان میں، آل بیت کی شان میں اور علی کی شان میں گزرا ہے۔ تو اتنا کچھ تو مجھے بھی حقیقی دلیلوں کے ساتھ علی کی شان میں بھی جانتا ہوں۔ اور ہمارا تو حال یہ ہے اللہ کے کرم سے کہ ہم جو بات کرتے ہیں نئی بات کرتے ہیں جو اس سے پہلے ہم نے اس سے نسبت نہیں کی ہوئی۔ اس لیے اپنے عقیدے کو پختہ رکھیں سب عوام۔ اور ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ ہم کون ہیں؟ اہل سنت والجماعت۔ مجھے ایک بہت خوبصورت حدیث یاد آ گئی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں جو خطبہ دیا تھا نا، خطبہ، اس خطبے کی جو پہلے ورڈز تھے، ابتدائی الفاظ، وہ الفاظ میں آپ کو صرف ایک لائن ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کھڑے ہوئے لشکر یزید کے سامنے اور فرمانے لگے، قال لی واخی، ہمارے جد امجد، ہمارے نانا نے، رسول کائنات نے مجھے اور میرے بھائی حسن سے فرمایا تھا، مجھے اور میرے بھائی حسن سے فرمایا تھا، انتما سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ تم دونوں آل جنت کے جوانوں کے سردار ہو۔ اور اس پر میں نے تفصیل سے بتا دیا تھا کہ وہاں جس نے بھی جانا ہے جوان ہو کر
جانا ہے، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ مرد ہو، چاہے بوڑھا ہے، جس بھی عمر کا ہے، اس نے جنت میں جوان، یہاں سے جو بوڑھا جائے گا وہ وہاں جوان ہوگا۔ تو یہ حدیث ہم مان لیتے کہ بوڑھوں کے سردار حدیث میں آتا ہے عمر ہے اور ابو بکر ہے۔ ہاں، یہاں سے جب چلے، جب حشر کے میدان میں داخل ہوئے ہیں تو بوڑھے نہیں رہے، جوان ہو گئے، اور جوانوں کے سردار کون ہے؟ حسن اور حسین ہے۔ اور پھر اگلا جملہ ہے جو میں بار بار کہتا ہوں، ہم اہل سنت والجماعت ہے، ہمارا کسی اور مذہب عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ میرے جد امجد نے مجھے اور میرے بھائی حسن سے فرمایا تھا، تم دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہو، جنت کے جوانوں کے سردار ہو۔ اگلی بات آپ سب اہل دل کے لیے وہ فرمایا وَقُرَّةُ اعین اہل سنت، اور اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، اہل سنت کی آنکھوں کی۔ تو ہم اپنی وہ شعار جو وہ اپنی پہچان جو اہل سنت کی ہے اسی پر سلامت رہیں، اسی پر قائم رہیں اور قائم رہیں کہ آقا نے حضرت امام حسن اور حسین سے فرمایا کہ اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک کون ہے؟ حسن اور حسین۔ تو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک اپنے عقیدے سے لیں، دوسروں کے عقیدوں سے نہ لیں، اپنی آنکھوں کی۔ الحمدللہ میری کوشش ہے، میرے خیال میں 2 سال ہونے والے کم بیش، ہم نے قرآن سے ہٹ کر اور حدیث سے ہٹ کر کوئی واقعہ، کوئی بات، کوئی قصہ، کوئی کہانی میں نے کبھی آپ کو سنایا نہیں۔ تو یہ عقیدہ ہے، اس میں آپ بور بھی ہوتے ہوں گے یقیناً، کیونکہ ایسی باتیں سننے کی عادت نہیں ہے نا عام طور پر۔ آپ کو وہ تھک بھی جاتے ہوں گے کہ یہ کون سی باتیں چھیڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ ہم عادی نہیں ہیں، ہم نعروں کے عادی ہیں، ہم اچھلنے کودنے کے عادی ہیں، ان چیزوں کے عادی نہیں ہیں۔ عقیدہ دلیل میں ہے، اور دلیل قرآن کی ہے یا پھر حدیث کی، اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ کسی کے شعر اچھا ہو سکتا ہے مگر دلیل نہیں ہو سکتا، کسی کی بات اچھی ہو سکتی ہے مگر دلیل نہیں ہو سکتی۔ دلیل صرف قرآن ہے اور پھر حدیث ہے۔